بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، دشمن سے حفاظت کے لیے بہت سی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی، لیکن آج ایک ایسا عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو بہت جلد اثر کرے گا، یعنی کہ بہت جلد آپ کو آپ کے دشمنوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ مزید اس پر روشنی ڈالیں گے قاری صاحب، اور آپ کو مزید اس کی تفصیل بتلائیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی نے بہت زیادہ دعائیں بھی بتلائی ہیں، بلکہ اللہ کی ذات عالی نے اپنے قرآن حکیم میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ کئی آیات ایسی ہیں کہ بندہ اگر پڑھ لے تو دشمنوں کے شر سے بچ جاتا ہے۔ سب سے بڑی محافظت والی جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ یہ بندہ پڑھ لے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ دوسرا، قرآن پاک میں سورہ یاسین میں آتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی جب ہجرت کی رات اپنے گھر سے نکلنے لگے، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس تشریف لانے کے لیے، تو کفار مکہ نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، یعنی چاروں طرف مشرکین مکہ تھے۔ تو اللہ نے حضور کو جبرائیل کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ آپ یہ آیت مبارکہ ایک ریت لیں، مٹھی بھر ریت لے لیں، اور اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر وہ ریت ان کی طرف پھینک دیں، وہ ریت ان کی آنکھوں میں پڑ جائے گی، آپ آرام سے نکل جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی نے وہ مٹھی جس میں ریت تھی اور یہ آیت مبارکہ اس کے اوپر پڑی تھی، پڑھ کر آپ نے دشمنوں کی طرف پھینکا تو اللہ کی ذات عالی نے ان کی آنکھوں میں وہ ریت ڈالی اور وہ آنکھیں ملتے ہی رہ گئے۔ میرا نبی باحفاظت ان کے درمیان سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے، وہاں سے پھر یہ قافلہ رواں دواں ہو گیا اپنی منزل کی طرف۔ تو آپ بہت زیادہ پریشان ہیں اپنے دشمنوں کی شرارتوں سے، اپنے دشمنوں کی دشمنی سے، اس کی چال بازیوں سے، اور جناب دن بدن آئے روز نیا سے نیا پروپیگنڈا وہ آپ کے لیے کرتا ہے، اور آپ کو وہ بالکل تذلیل کر رہا ہے، مارنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اس کو ختم کر دوں۔ تو اللہ نے اپنے کلام پاک میں یہ ہمیں وظائف بتائے ہیں، یہ آیات بتائی ہیں کہ آپ یہ پڑھیں، اپنی حفاظت کر لیں۔ سورہ لہب ہے قرآن پاک میں 30ویں پارے میں، تبت یدا ابی لہب و تب۔ ابو لہب نے حضور علیہ السلام کی ذات عالی کو اس کی بیوی ام جمیل نے نازیبا قسم کے الفاظ کہے، تانے دیے، تو اللہ کی ذات عالی نے سورہ لہب نازل فرما دی کہ ابو لہب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے ہاتھ شل ہو جائیں، تو تباہ و برباد ہو جائے، اور کل قیامت کے دن ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب، تو اور تیرا سارا مال، یہ سب کچھ قیامت کے دن یہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو یہ آیات اللہ کی ذات عالی نے حضور پر جو نازل فرمائی ہیں، ایک تو کافروں کی مذمت بیان کی گئی، اور دوسرا ہمیں سبق دیا گیا کہ اگر آپ کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، کسی مصیبت سے دوچار ہو گئے ہیں، تو آپ یہ عمل کریں، آپ یہ آیات پڑھیں، یہ سورہ مبارکہ پڑھیں، اپنی حفاظت کر لیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم یہ آیات مبارکہ، یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، اللہ کی پناہ میں ہم لوگ آ جاتے ہیں، اور جب اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو پھر اللہ ہماری حفاظت خود کرتا ہے۔ شیطان کو جب اللہ کی ذات عالی نے فرمایا کہ تم حضرت آدم کو سجدہ کرو، میں نے بنایا ہے، تو شیطان کہنے لگا انا خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، کہا کہ میں پیدا کیا گیا آگ سے،
یہ پیدا کیا گیا مٹی سے، آگ مٹی سے افضل ہے، لہذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ کی ذات عالی نے فرمایا کہ فَخْرُجْ إِنَّكَ رَجِيمٌ، کہ تو نکل جا، آج کے بعد تو مردود ہو چکا ہے ہماری بارگاہ سے۔ تو اس نے کہا کہ یا اللہ تو مجھے آج نکال تو رہا ہے اپنی جنتوں سے، اپنے فرشتوں سے، اپنے آسمانوں سے، لیکن تو مجھے ایک اختیار دے دے کہ میں بندوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر انہیں گمراہی کے راستے پہ لاؤں گا۔ تو اللہ کی ذات عالی نے فرمایا کہ تو جو میرے بندے ہیں الا عبادک المخلصین، کہ جو میرے مخلص بندے ہیں انہیں تو گمراہ نہیں کر سکے گا، انہیں تو بہکا نہیں سکے گا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہنے لگا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ الا عبادک المخلصین، جو میرے بندے ہیں وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ پھر اللہ کی ذات عالی نے شیطان کی مردود حرکتوں سے اور اس کے اچوتے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ اللہ خود بتا رہا ہے کہ دشمن سے حفاظت کے اعمال ہمیں اللہ خود بتا رہا ہے۔ تو فرمایا کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، کہ مجھے وہ دل میں وسوسہ نہ ڈالے، کسی قسم کا کوئی برا خیال نہ میرے دل میں ڈالے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہاں اس صورت میں بھی اللہ نے دشمن کے شر سے بچنے کے لیے بتایا کہ آپ سورہ ناس پڑھیں۔ اس میں فرمایا کہ جو وسوسے ڈالتا ہے تیرے دل میں، اس کے شر سے تو اللہ کی پناہ مانگ۔ تو آپ حضرات کو اگر دشمن تنگ کرتا ہے، دشمن کے شر سے آپ بالکل محفوظ نہیں ہیں، آپ کی عزت کا دشمن، آپ کے بچوں کا دشمن، آپ کے مال کا دشمن، آپ کی جان کا دشمن، آپ کے کاروبار کا دشمن، آپ کے گھر کا دشمن، آپ کے رشتہ داروں کا دشمن، آپ کے عروج کا دشمن، آپ کی بلندی کا دشمن، گویا کہ آپ کی ہر نشیب و فراز اور شب و روز کی ہر ساعت کا دشمن اگر کوئی ہے، آپ یہ عمل کریں جو ہم آپ کو عمل بتا رہے ہیں، آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ دشمن سے اللہ خود انتقام لے لے گا۔ عمل عرض کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی، میں ہر ویڈیو میں عرض کر رہا ہوں، یہ صدقہ جاریہ کی نیت سے عرض کر رہا ہوں۔ ہم جو آپ حضرات کے سامنے یہ گفتگو کرتے ہیں، ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات کے سامنے آتے ہیں، تو آپ حضرات کے ذمہ بھی ایک کام لگا رہا ہوں، آپ بھی ویڈیو بھی دیکھیں، اسلامی وظائف بھی سنیں، اعمال بھی کریں، اور ایک ایسا کام کر جائیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وہ کام کیا ہے کہ جب آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں، کمنٹ باکس میں جا کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، یہ ضرور لکھ دیا کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے لکھا، جو کمنٹ باکس میں آیا اس نے پڑھا، ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جس نے پڑھا ہے، آپ نے لکھا ہے، آپ کو بھی 10 نیکیاں مل گئیں، پڑھنے والے کو بھی 10 نیکیاں مل گئیں، اور اس کے پڑھنے کا ثواب بھی آپ کو مل گیا۔ تو قیامت کے دن تو انسان ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا، تو جب آپ کے نامہ اعمال میں اللہ نے ایک مرتبہ سبحان اللہ لکھنے اور کہنے کی وجہ سے آپ کے نامہ اعمال میں 10 نیکی آ گئیں، کیا پتہ اللہ کے کاموں کا یہی ایک نیکی میرے عزیزو ہمارے کام آ جائے۔ تو اللہ والو یہ ضرور آپ لکھا کریں، انشاءاللہ اس کا آپ کو بھی اور لکھنے والے کو بھی اور ہم کو بھی بہت اجر ملے گا۔ تو آئیں اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ میں آپ حضرات سے عمل شیئر کرتا ہوں۔ آپ اپنے دشمن کی شرارتوں سے بہت تنگ آ چکے ہیں، لیکن میری یہ گزارش ہے کہ آپ نے یہ عمل جائز مقصد کے لیے کرنا ہے، ناجائز کے لیے ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ یہ قرآنی آیات ہیں۔ تو جو بھی ایمان و یقین سے قرآن کا کوئی بھی عمل کرتا ہے، اس کا اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے، چاہے جلدی ہو چاہے دیر سے ہو، اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ لہٰذا جائز مقصد کے لیے عمل کریں، ناجائز کے لیے ہرگز آپ یہ عمل نہ کریں۔ آپ کے دشمن نے آپ کو بہت زیادہ تنگ کر دیا ہے، آپ مٹھی بھر ریت لے لیں، ریت، آپ مٹھی بھر ریت لے کر اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ یاسین آیت نمبر 7، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ،
اس آیت مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اس مٹھی بھر جو ریت لی ہے اس کے اوپر، اور دل ہی دل میں خیال کرنا ہے کہ میرے دشمن کی زبان بند ہو جائے، میرے دشمن کا دماغ بند ہو جائے، میرے دشمن کا دل بند ہو جائے۔ یہ آپ نے نیت کر کے اس کے اوپر دم کر دینا ہے۔ دم کر کے کسی بھی سرخ کپڑا، یہ بات ذہن میں رکھنا، کسی بھی سرخ کپڑے میں لپیٹ کر اس کو کسی وزنی پتھر کے نیچے رکھ دینا ہے۔ 24 گھنٹوں میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کرشمہ آپ خود دیکھ لیں گے۔ 24 گھنٹے نہیں گزریں گے، آپ کو آپ کا دشمن خود بتائے گا کہ آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ریت میسر نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ اگر آپ کے پاس ریت نہیں ہے تو ہر گھر میں نمک ہوتا ہے، نمک لے لیں۔ نمک کے اوپر اسی ترتیب کے مطابق آپ پڑھیں، تو پڑھ کر آگے جو میں نے ترتیب عرض کی ہے اس کے مطابق آپ اس کو استعمال کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ پڑھنا کس وقت ہے؟ آپ نے اس کو پڑھنا ہے دن نماز ظہر کے بعد یا پھر رات نماز عشاء کے بعد۔ نماز ظہر کے بعد آپ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، یا پھر نماز عشاء کے بعد آپ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ عمل کتنے دن کرنا ہے؟ یہ عمل صرف ایک دن کرنا ہے۔ صرف ایک دن آپ نے یہ عمل کر لیا، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا دشمن ماہی بے آب کی طرح تڑپتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، اگر آپ دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو قرآنی آیت کا یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور پڑھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ ایک دن کا عمل ہے اور ایک دن میں ہی دشمن سے چھٹکارا مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔